آج ہم اور آپ جب پریشانیوں میں پھنس جاتے ہیں نا آج بھی، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار قرآن شریف پڑھوا دو، علماء کہتے ہیں چلو یار اذانیں دے دو طوفان رک جائیں گے، باڑھ آ گئی اذان دو تھم جائے گی۔ پریشانیوں کا حل کب ہوتا؟ جب بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دیتا۔ آپ کی قوم آپ کے پاس آئی، حضور آپ اللہ سے دعا فرما دیں، دعا کریں، آپ نبی ہیں، دعا اللہ آپ کی قبول فرمائے گا، بارش ہو جائے گی، ہمارے مویشی، ہمارے جانور، ہمارے چوپائے مرنے لگے ہیں، ہمارے بچے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں ہم سب، زمینوں سے اناج پیدا نہیں ہو رہا، بارش نہیں ہو رہی۔ پہلے تو اناج بارش سے پیدا ہوتا تھا نا حضرات، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو سارے لوگ اکٹھے ہو کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو دراز کر دیا، اے پروردگار عالم تیری مخلوق پریشان ہے مولا، ان پر رحم فرما، تیری بندے پریشان ہے، یہ میری قوم، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اکبر جان کے لھالے پڑے ہوئے ہیں، چوپائے جان سے جا رہے ہیں، مولا اپنی رحمت کی بارش فرما دے۔ ابھی موسیٰ دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے موسیٰ یہ جو تمہارے پاس لوگ اکٹھے ہیں، جو تمہاری قوم اکٹھی ہے، ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ تو اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم کتنی اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، شیطان کی تو ہم ہر بات مان لیتے ہیں۔ ہمارے گھر شادی ہو، برا مت ماننا آپ لوگ، ہمارے اور آپ کے گھر شادی ہو، طریقہ کس کا ہے؟ شادی رسول کا طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم شادیوں میں ہماری رسمیں کدھر جاتی ہیں؟ شیطان کو بلاوا ہے، ڈی جے بلایا تو کیا شیطان کو نہیں بلایا؟ ہمیں شادی میں دعوت تو رسول اللہ کی ہونی چاہیے تھی، ان کی محفل سجاتے، ان کا ذکر سجاتے، ان کا نام لیتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن نہ تو اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول کی مانی، ہم نے شیطان کی بات مان لی اور ڈی جے اپنے گھر لے آئے۔ ناچنے والوں کو، ناچنے والیوں کو ہم نے اکٹھا کر دیا، پھر ہمارے گھر میں بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ گھروں میں پریشانیوں کا ماحول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا ندا آئی، اے موسیٰ آپ کی اس قوم میں ایک آدمی ایسا ہے، ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے ہماری نافرمانی کر رہا ہے، اس ایک کی وجہ سے ہم نے بارش نہیں کری۔ اللہ اکبر۔ اس کی نافرمانیاں اتنی بڑھ گئیں کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں کری، اتنی مخلوق پریشان ایک کی وجہ سے۔ حضرات جہاں بہت سارے اللہ والے بھی ہوں، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوں، اور پھر بے حشی عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، بے غیرتی عام ہو جائے، تو پھر دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتا، اپنے عذاب بھیجا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر پریشانیاں بڑھتی ہیں، دقتیں بڑھتی ہیں، ستائے جاتے ہیں۔ ابے ہماری اور آپ کی پریشانیاں کتنی بڑی ہوئی ہیں آپ دیکھ نہیں رہے؟ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ مارے ہم جا رہے ہیں، کاٹے ہم جا رہے ہیں، ستائے ہم جا رہے ہیں، دھتکارے ہم جا رہے ہیں، نکالنے کی کوشش ہمیں کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم یہ سب ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ جمعے کی نماز تک ہم نہیں پڑھتے، جمعے کا دن آتا ہے تو گھر میں ٹانگیں پھیلا کے سوتے ہیں بعض لوگ۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، کیا ہم گوشت کھانے کے مسلمان ہیں؟ کیا ہم اور آپ ٹوپی لگا دی چلو مسلمان ہو گئے؟ مسلمان اس چیز کا نام نہیں ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کو مانتا ہے، رسول اللہ کے طریقے پر چلتا ہے۔ اپنی سوچ بدلو، اپنے طریقے چینج کرو، مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ۔
ارے یار ہم تو وہ مسلمان تھے، ڈاکٹر علامہ اقبال نے لکھا ہے ہمارا تو حال یہ تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، یورپ کی کلیساؤں میں ہم نے اذانیں پڑھی ہیں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان جگتی نہ تھی آنکھوں میں جہانداروں کی، اور کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی۔ یہ تھے مسلمان ہم، اور آج ہمیں کیا ہو گیا؟ کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ایسے مسلمان تھے ہم۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایسے مسلمان تھے ہم اور آپ، لیکن آج کیا ہو گیا ہے ہمیں اور آپ کو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہاری اس قوم میں ایک شخص ایسا ہے، ایک آدمی ایسا ہے جو 40 سال سے متواتر مسلسل لگاتار کنٹینیو میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ اسی کی وجہ سے ہم نے بارش نہیں کری ہے۔ اللہ اکبر۔ اے موسیٰ کہو اپنے اس غلام سے، کہو اپنے اس امتی سے، کہو اپنے، اللہ اکبر، اس غلام سے جو آپ کی قوم میں ہے کہ وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، پھر دعا کرو، پھر ہم تمہاری دعائیں قبول کریں گے۔ اگر گناہوں کی وجہ سے نبی دعائیں کر رہے، نبی، اور اللہ فرماتا ہم اس کے گناہوں کی نافرمانی کی وجہ سے بارش نہیں کر رہے۔ نبی کی دعائیں، حضرات محترم کیسی دعائیں ہوتی ہیں نبی کی، لیکن حکم کیا ملا؟ ہم نے اس کی وجہ سے بارش نہیں کری، اس مجمع سے اسے باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی، ایک شخص ایسا ہے اس مجمع کے اندر جو 40 سال سے اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس مجمع سے باہر نکل جائے، اسی کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس مجمع سے نکل جائے گا تو بارش ہو جائے گی، اس مجمع میں سے نکل جائے۔ وہ کتنا گھنونا ہے، کتنا گندا ہے، اپنے رب کو اس نے ناراض کیا ہوا ہے۔ حضرات محترم بس اتنا کہنا تھا، جب آواز لگی تو وہ سمجھ گیا، اپنے منہ سے اس نے کپڑے کو لپیٹا، کہا مولا آج تک تو نے میرے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھا، اے مولا تو آج تک میرے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھا، میرے پڑوسی کو نہیں معلوم کہ وہ میں ہی ہوں، میرے رشتہ دار کو نہیں معلوم کہ وہ میں ہی ہوں، میرے بھائی کو نہیں معلوم کہ وہ میں ہی ہوں جو اللہ کی نافرمانی 40 سال سے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے مولا آج تک تو نے جب میرے راز کو فاش نہ کیا، جب راز کو نہ کھولا، تو اے پروردگار عالم اگر میں اس مجمع میں سے نکل کر گیا تو یہ مجمع والے پھر مجھے اینٹیں بھی ماریں گے، مجھے پتھر بھی ماریں گے، مجھے گالیاں بھی دیں گے، مجھے حقارت کی نظروں سے بھی دیکھیں گے۔ ارے یہی ہے وہ جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، یہی ہے وہ کمینہ، یہی ہے وہ اللہ کا نافرمان، یہی ہے وہ گندا، یہی ہے وہ ناپاک، اس کو مارو، اس کو گالی دو۔ اے مولا معاشرے میں میری عزت اللہ اکبر پامال ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اے پروردگار عالم جب آج تک تو نے میرے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے، میرے گناہوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اے پروردگار عالم آج بھی چھپا لے، اللہ اکبر آج بھی چھپا لے۔ اب یہ بندہ رونے لگا، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گر رہے ہیں، کہہ رہا ہے مولا آج تو میری لاج رکھ لے، میرے گناہوں کو اللہ اکبر جیسے تو نے برسوں سے چھپایا ہوا تھا آج بھی چھپا لے۔ آج یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اے مولا آج میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد تیری نافرمانی نہ کروں گا، تیرے ہر حکم پر عمل کروں گا، تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلوں گا۔ اے پروردگار عالم آج میں دعا کر رہا ہوں کہ میری اس دعا کو
قبول فرما لے اور میرے گناہوں پر جیسے پردہ ڈالا ہوا تھا آج بھی پردہ ڈال دے، جیسے میری عزت بنی ہوئی تھی آج بھی عزت بنا دے۔ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، آنکھوں سے آنسو نکلنے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کی دریائے کرم کو جوش آیا اور جھما جھم رحمت کی بارش ہونے لگی۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے مولا ابھی تیرا بندہ اس مجمع سے نکلا نہیں ہے، وہ شخص جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی مجمع سے تو نکل کر نہیں گیا، اے مولا بارش کیسے ہونے لگی؟ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جس بندے کی وجہ سے ہم بارش نہیں کر رہے تھے اب اسی کی وجہ سے ہم نے بارش کر دی ہے، جس کی وجہ سے ہم بارش نہیں کر رہے تھے اب اسی کی وجہ سے میں نے بارش کر دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا اے مولا مجھے نام تو بتا دے وہ بندہ ہے کون؟ کہا موسیٰ 40 سال سے جسے میں نے پردے میں رکھا آج میں پردہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اب وہ میرا ہو گیا ہے، اب وہ میرا ہو گیا ہے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور اسی کی دعا سے میں نے بارش کو بھی کر دیا۔ اتنا مہربان ہے ہمارا اور آپ کا رب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے ہمارا رب۔ ایک بار ہم اللہ کہتے ہیں 70 بار لبیک یا عبدی کہتا ہے۔